الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آج پارہ 3 کا مختصراً سا تفسیری خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے کہ پیغام الہی کا پارہ 3 کے اندر مومن بندوں سے کیا پیغام اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو جان کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے عمل کے اندر اضافہ کر سکیں۔ بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 3 کے اندر ایک ایسی آیت کو نازل فرمایا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت سید القرآن ہے، یعنی کہ یہ آیت قرآن کے لیے ایک سردار کے مانند ہے۔ جس طرح سے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ قرآن کا دل ہے، اسی طرح سے اللہ نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت قرآن کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کی، یعنی کہ ہر نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے صرف اور صرف اس کے جنت میں جانے کے لیے اس کی موت آڑ رہتی ہے۔ یعنی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اس کے اور جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی ایک آڑ بن کر واقع رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ انسان مر جائے گا، آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے رب ذوالجلال والاکرام اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یوں سمجھے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، یوں آپ سمجھے کہ اس کا ایک قدم دنیا میں ہے اور ایک قدم جنت کے اندر ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو مکمل طور پر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پارہ 3 کے اندر آیت الکرسی کی آیت دے کر ہمیں جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا ہے کہ اس کو پڑھو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آیت الکرسی بزبانی یاد کر لے اور اس کو صبح شام پڑھا کرے۔ اور ہمارے اکابرین کا یہی معمول تھا کہ 3 قل کے ساتھ آیت الکرسی بھی صبح شام پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہمارے اکابرین کا معمول ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت، سفر پر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے تھے۔ پارہ 3 سے ہمیں ایک چیز معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کی کیا اہمیت ہے، اور آیت الکرسی کو ہر انسان حفظ یاد کر لینا چاہیے۔ اور پارہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کو ہم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں جو پارہ 3 کے اندر شامل ہے، اور اس کے بارے میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی خزانوں میں سے اللہ نے مجھے خزانہ عطا فرمایا ہے. یہ خزانہ اور یہ دو آیتوں جیسی بہترین اور عظیم نعمت اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیتوں کے بارے میں فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ان دو آیتوں کو رات میں سوتے وقت جو آدمی پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کافی ہو جانے کا مطلب حضرات محدثین نے فرمایا کہ آدمی کو رات میں گندے اور برے خواب آتے ہیں نیند کے اندر، ان خوابوں سے ان دو آیتوں کی برکت سے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اور انسان جب سوتا ہے تو اس کے بستر پر کوئی موذی جانور بھی آ جاتا ہے، کوئی کیڑا آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے باری تعالیٰ اس انسان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اور اس انسان کو رات سے لے کر صبح تک جب تک وہ سوتے رہے گا بیدار ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور خود مرد حضرات کو حفظ یاد کرنا چاہیے اور اس کا معمول پڑھنے کا بنائے رکھنا چاہیے. لہذا ہمیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو حفظ کر لینا چاہیے اور اس کو رات میں سوتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پارے 3 کے اندر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں میرے ہی قبضۂ قدرت میں ہیں. کسی انسان کے، کسی بادشاہ کے، کسی فرشتے کے، کسی نبی کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے، چاہے وہ ادنیٰ سی قدرت ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 3 کے اندر اپنی ایک عظیم الشان قدرت کا اظہار فرما کر ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم المرتبت برگزیدہ ایک نبی گزرے ہیں جن کا اسم گرامی یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے اور یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے. ان کی شادی ہو گئی، ان کی شادی ہونے کے بعد بھی اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی اور ان کو اولاد نہ ہوتے ہوئے یہ بوڑھے ہو گئے، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے اور ان کی بیوی خود بانجھ تھی اور لیکن ان کو اولاد نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اولاد مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے مرنے کے بعد آپ میرے لیے کوئی وارث پیدا کر دیجئے تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد وہ بھی نبی بن سکے اور میری وراثت کو آگے بڑھا سکے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو بطور اولاد کے عطا فرمائی. آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑھاپے کے اندر اولاد دے کر ہمیں یہ بتایا کہ اولاد کا ہونا یہ جوانی ہی کے اندر ہونا یہ مقصود نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کو بے وقت بھی پیدا کر کے بتا سکتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے اور اللہ کی کیا قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کن فیکن کے کیسے مالک حقیقی ہے اور اس کی بادشاہت کیسی بہترین اور عظیم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں یہاں پر. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو اولاد دی اور ان کو اولاد دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے بیٹے کا نام بھی رکھا ہے جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے یہ مبارک نام ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو دیا نہیں. تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد بڑھاپے کی عمر میں بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ آپ کو 90 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، جب کہ آپ کے بال سفید ہو گئے۔ تو ٹھیک حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ نے یہی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کو بڑھاپے میں آپ کو اولاد دی، اور بڑھاپے میں آپ کو ایک وارث عطا فرمایا۔ اور پارے تین کے پیغام کے بارے میں ہم جانتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بخت نصر ایک بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس نے جو ہے بیت المقدس کے قریب ایک علاقے کے اندر بنی اسرائیل کے افراد پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اور پھر اس بستی کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب کو قید کر لیا، اور قید کر کے ان کو اپنے یہاں لے جا کر قید و بند کے اندر رکھا، اور اسی کے اندر سے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے رہا کر دیا، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اس بیت المقدس کے بستی کے قریب آ کر دیکھا تو وہاں کا سب کچھ معاملہ اجڑا ہوا ہے، سب کچھ درہم برہم ہو گیا ہے، کہ گھر بھی اجڑ گئے ہیں، ساری عمارتیں گری ہوئی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ بھی مرے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد حضرت عزیر نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آپ جو ہے کیسے ایک مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام تو اس بات پر ایمان اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد ایک مردے کو بآسانی سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر اس انسان کو زندہ کر سکتے ہیں، اس پر قادر رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمنا کی کہ میں کیفیات کے اعتبار سے، یعنی یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ سے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ موت دینے کے بعد آپ کو 100 سال کے بعد پھر سے زندہ کیا گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ عزیر بتاؤ، تم نے کتنے دن اس کیفیت کے اندر مبتلا رہے، یعنی کہ تم کتنے دن مردے کی حالت میں رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ قال کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوم، کہ میں شاید ایک دن یا پھر ایک دن سے کچھ کم حصہ شاید میں اس عالم کے اندر رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دن یا پھر کچھ دیر نہیں بلکہ 100 سال تک تم اس حالت میں، اس عالم میں رہے کہ تم پر میں نے موت طاری کر دی، اور میں نے تم کو 100 سال کے بعد میں نے بیدار کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر سے کہا کہ تم اپنے سواری گدھے کی طرف دیکھو، تمہارے گدھے کا کیا عالم ہوا ہے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام جب گدھے کی طرف دیکھے تو گدھا ایسا، اس کا گوشت اور پوست سارا کا سارا ایسا اجڑ گیا کہ اس کے جسم سے گوشت بھی نکل گیا، جھڑ گیا، اور اس کی ہڈیاں ایسی جو ہے ریزہ ریزہ ہو گئی کہ ہاتھ لگانے کے لیے بھی تاب میں نہیں تھی، ایسی اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو جو تم اپنے سامان سفر کے اندر رکھا کرتے تھے، الی طعامک و شرابک لم یتصنع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونے کے بعد حضرت عزیر نے اپنے کھانے پینے کی طرف نظر دوڑائی تو آپ کا کھانا بالکل ویسے ہی عمدہ اور تازہ ترین ہے کہ ابھی بازار سے خرید کر لایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال پہلے کا کھانا ویسے ہی بالکل تازہ اور ابھی شاید کہ پکایا گیا ہو، ایسے وہ کھانا بالکل تازہ تھا۔ جبکہ جو ہے آج کو ہم صبح کو کھانا پکاوے تو شام کو وہ کھانا جو ہے سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو موت دی اور 100 سال کے بعد آپ کو زندہ کیا۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی مر گیا، اور آپ کے گدھے کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کا گوشت گل گیا، اور اس کے گوشت سے، اس کے جسم سے گوشت پورا اتر گیا، لیکن کھانا جو ہے ویسا تازہ کی تازہ ہی ہے جیسا کہ ابھی آج ہی پکایا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ فرمایا کہ جو ہے 100 سال کے بعد جب میں نے آپ کو زندہ کیا تو پھر ہزاروں سال کے بعد بھی میں مردے کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے سواری کے ساتھ اور آپ کے کھانے پینے کے ساتھ کر کے بتایا کہ ایک مردے کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں۔ اور آپ کو جب 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا گیا تو بخت نصر بھی مر چکا تھا، اور بنی اسرائیل بھی جو ہے بخت نصر کے ظلم سے ہٹ گئی تھی، اور بنی اسرائیل پر سے بخت نصر کا ظلم بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور آگے چلیے پارے 3 کے اندر ہمارا پالنہار، ہمارا معبود حقیقی کیا ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر انسان پیدا ہونے کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اب مر گیا تو مر گیا ہی، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کا گوشت جانور موذی جانور کھا لیں گے قبر میں، اب بتاؤ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، آپ ایک مردے کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ، آپ ایک مردے کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں تو اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں کیفیت کے اعتبار سے، یعنی کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، میں اس اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ٹھیک ہے، تم تو میرے خلیل ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو بلا لو، اور بلانے کے بعد ان کو پکڑ لو، اور ان کو پکڑ کر ٹھیک ٹھیک سے دیکھ لو کہ ان کے آنکھ کیسی ہے، ان کے ناک کیسی ہے، ان کو پلٹا کر دیکھو کہ ان کا جسم کیسا ہے، یعنی کہ کوئی آدمی کپڑا خریدنے جائے تو اوپر کا کپڑا دیکھتا ہے، پلٹا کر بھی دیکھتا ہے کہ پیچھے کوئی داغ دھبا ہے کہ یا نہیں، یا پھر صاف ستھرا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اچھے سے ان 4 پرندوں کو دیکھ لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے حضرت ابراہیم 4 پرندوں کو لایا، اور ان 4 پرندوں کو بہترین طریقے سے بھانپ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، 4 پرندوں کے گوشت کو، اور ان گوشت کو پہاڑوں کے اوپر ایک ایک ٹکڑا وہاں پر رکھ دو، اور اب تم اپنی جگہ پر آ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گوشتوں کو جو ہے آپس میں ملا دیا اور جڑا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ان 4 پرندوں کو بلایا، تو وہ 4 پرند جیسے پہلے ایک زندگی کی حالت میں تھے، ویسے ہی وہ 4 پرندے ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو الگ الگ کر دیا، اور 4 پرندوں کے گوشت کو ملانے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا اور حضرت ابراہیم ان کو بلایا، تو ان 4 پرندوں کو اللہ نے دوبارہ سے زندہ کیا، اور ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو ملا کر پھر سے اثر نو پہلے کی طرح بنا دیا، اور ان کے جان کے اندر روح پھونک دی۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اللہ، واقعی آپ کی قدرت کیا ہی بہترین قدرت ہے، سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا پارے 3 سے کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھا کرے ہر نماز کے بعد، اور آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں انہیں حفظ کر لے، اور رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا کرے۔ اور تیسری چیز، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مردے کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں یہ بھی اللہ نے بتایا۔ لہٰذا انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بآسانی اس کو پھر سے زندہ کریں گے، جبکہ اس کے جسم سے سارا گوشت پوست ختم ہو چکا ہوتا ہے، ساری ہڈیاں گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سیکنڈوں میں انسان کو پھر سے اثر نو دوبارہ بنا کر زندہ کر دیتے ہیں، کچھ ہی دیر میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 3 کے اندر ہمیں ایک اور دنیا کے اندر جینے کے لیے قانون ہمیں بتایا کہ جب تم آپس میں کسی کو قرضہ دو، تو قرضے کے اندر اللہ نے ہماری یہ رہبری فرمائی کہ تم
دیتے وقت لکھ لو کہ کس کو تم کتنا قرضہ دے رہے ہو اور کس وقت پر تم نے دیا ہے اور کس وقت پر لینے والا دینے کا وعدہ کر رہا ہے، ان چیزوں کو لکھ لو۔ اور قرضہ دیتے وقت دو گواہوں کو شامل حال رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ دو مرد گواہوں کا رکھنا کسی کو قرض دیتے وقت یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے جب دو مرد گواہ نہ ہو تو ایک ہی مرد اگر ہو تو دوسرے مرد کے مد مقابل دو عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ یہاں پر دو مرد اس لیے کہا گیا کہ عورتوں کے اندر بھولنے کی عادت ہوتی ہے، ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا لے، اسی لیے اللہ نے دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا۔ تو ہمیں قرضہ دیتے وقت قرضہ کتنا دیا جا رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے یہ چیز لکھنے کا اللہ ہمیں پارہ 3 کے اندر حکم فرمایا ہے، تاکہ قرضہ دینے کی وجہ سے ہمارے رشتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آوے، کوئی بدزنی نہ آوے، اسی لیے اللہ نے یہ حکم پارہ 3 کے اندر فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 3 کے اندر سود کھانے سے، یعنی قرضہ دیتے وقت اتنے مال پر ہم اتنا مال زیادہ لیں گے، اس کو سود کہتے ہیں، اور اس سودی کاروبار سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، حرام قرار فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر جنگ جو لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے وہی ناکام ہوگا، اس لیے کہ جو جنگ کا اعلان کر رہا ہے وہ اس ملک، وہ اس دنیا کا مالک حقیقی ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سود سے محفوظ رکھیں، سود جیسے سنگین معاملے سے، سود جیسے سنگین بری چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کا معاملہ کرنے والے، سود کا لکھنے والا، سود کا پیشکش کرنے والا، سود کی بات کرنے والا، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ بڑا سخت ترین سنگین معاملہ اللہ کی طرف سے پیش آئے گا۔ لہٰذا ہمیں پارہ 3 کے اندر سے ایک تو آیت الکرسی اور آمن الرسول ان کے پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور ایک مردے کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ اور چوتھی چیز اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ ایک چیز کو بے وقت بھی اللہ پیدا کر کے بتا سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت زکریا کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دے کر بتایا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور پانچویں چیز ہمیں یہ بتایا کہ سود سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور چھٹی چیز اللہ نے ہمیں یہ بتائی کہ انسان جب کسی کو قرضہ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کو آپس میں لکھ لے۔ اللہ کی طرف سے پارہ 3 کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام رہے۔ باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔